دنیا تجھے ڈائن کہہ کے آواز دے گی, دنیا تجھے ظالم کہے گی. کہا میں اتنی کئی گزری ماں تو رکھی ہوں. 2-4 دن میں لوگ پلٹ آتے, مہینے مہینے سال سال لگ جاتے, تب لوگ تجارت کر کے لوٹ کے آتے تھے. میں نے کہا سرکار اپنی بیوی سے میں نے کہا کہ سن میں جا رہا ہوں, اگر بیٹا پیدا ہونا تو شان سے پالنا, اور بیٹی ہو تو گلا دبا کے خود مار دینا. کہتے میں تو یہ کہہ کے چلا گیا, لیکن قسمت دیکھیں میرے گھر میں بیٹی آ گئی. میری بیوی کو پیار آ گیا اس میں. کچھ دن کے بعد جب میں واپس آیا نا, میری بیٹی نے اس کو مجھ سے چھپا دیا, پڑوسی کے گھر میں رکھ دیا کہ کچھ دن میرا شوہر رہے گا, اتنے دن میری بچی سنبھال لے کے چلا جائے گا, پھر میں لے لوں گا. کہتے سرکار میں کچھ دن رکا اور پھر واپس چلا گیا. میں نے بیوی سے پوچھا تھا اس بیچ میں اللہ نے کیا پتا ہمارے گھر میں کیا آیا تھا. اس نے کہا بیٹی آئی تھی میں نے قتل کر دی. کہا مجھے کوئی احساس نہیں, میں چلا گیا. کہتے ہیں اسی وقت گزرتا گیا, وقت بیت گئے, تقریباً 6 سال ہو گئے. کہتے ہیں سرکار جب میں آیا نا, ایک دن جب میں آیا, میں اپنے دروازے پہ تھا, میں نے دستک دی, اندر سے آواز آئی من دق الباب, کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں. جیسے اتنا کہا بچی نے دروازہ کھولا اور کھول کے میرے قدموں سے لپٹ جاتی ہے. میں نے اس کو دھکا دے کے ہٹایا, تو کون ہے؟ بچی نے کہا اگر تو گھر کا مالک ہے تو میں تیری بیٹی لگتی ہوں. میں نے اس کو ہاتھ سے ہٹا کے کہا میری کوئی بیٹی نہیں ہے, تو کیسے میری بیٹی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا دھکا تو نہ دے, میں تیری لاڑ کی پالی بیٹی ہوں, میں تیرے بغیر 6 سال سے جی رہی ہوں. جب بھی بابا سے پوچھا ہے, جب بھی ماں سے پوچھا ہے میرا باپ کہاں ہے, تو اس نے یہی بتایا کہ تو پردیش میں ہے. ابا میں تیری راہیں تکتی رہی ہوں, جب تو آئے گا میں تجھے پیار کروں گی. آج آ گیا کہ تو اپنانے سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ کہتے سرکار مجھے غصہ آیا, میں نے چاہا کہ بچی کو قتل کروں. میں نے اپنی بیوی سے کہا کون ہے یہ؟ میری بیوی نے کہا تھا یہ ہماری تمہاری بیٹی ہے. کہا تو نے تو کہا تھا قتل کر دیا تھا. کہا میں کیسے قتل کر دیتی, جیسے آگ گردن تک پہنچایا ہے. مجھے جھنجھوڑا میرے شمیر نے. کہا جب ماؤں کی تاریخ لکھی جائے گی دنیا تجھے ڈائن کہہ کے آواز دے گی, دنیا تجھے ظالم کہے گی. کہا میں اتنی کئی گزری ماں تو رکھی ہوں جو اپنے آپ کو ظالم لکھوا دیتی. آج میں کیا کرتی, میں نے اپنی بیٹی کو بچا لیا اور کہا بھی سے قتل نہ کرنا, یہ میرے جینے کا سہارا بن گئی ہے, اس کے بغیر میرا جی نہیں رکھتا ہے. کہتے سرکار میری بیوی نے اس وقت منت و سماجت کر کے میری بچی کو مجھ سے بچا لیا. کہتے لیکن مجھے کیا پتا تھا میں جسے قتل کرنا چاہتا ہوں وہی میری جینے کا سبب بن جائے گی. کہتے سرکار میری بچی کو بیوی نے لیا اور لے جا کر کے اپنے پاس لٹا لیا. کہتے سرکار میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا, رات کا سناٹا تھا. جب دنیا سونے چلی میری بیٹی میرے پاس آتی ہے, آ کے کبھی ماتھا چومتی ہے, کبھی میرے گلے پہ پیار کرتی ہے. سرکار مجبور تھا, غصہ تو بہت آتا تھا لیکن کچھ کہہ نہیں پایا. لیکن سرکار جب صبح کا سورج نکلتا تھا کوئی میرے بستر پہ نہیں آتا, سب سے پہلے میری بیٹی آ جاتی تھی. کبھی ابا کہتی تھی, کبھی بابا کہتی تھی, کبھی پیر چومتی تھی, کبھی سینے سے رکھتی تھی, مجھے اٹھا کے بٹھا دیتی تھی. سرکار یہ عادت اس کی میرے سینے میں پیار پیدا کرتی رہی. پھر وہ دن بھی آیا, آقا مجھے اس سے محبت ہو گئی, میں اس کے ساتھ رہنے لگا. ایک دن بازار میں اس کو لے کے گیا, کسی نے کہا کتنا ظالم ہے, دوسروں کی بیٹیاں مارتا ہے, اپنی کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے, غیرت نہیں آتی ہے. کہ یہ تانا میرے دل میں گھٹ گیا, مجھے زخمی کر گیا یہ تانا. میں نے فیصلہ کر لیا اب اس بچی کو زندہ نہیں رکھنا ہے. کہا آقا وہ بچی بھروسہ کر چکی تھی, میرا پیار دیکھ لیا تھا اس نے, لیکن پتا نہیں تھا میرا ارادہ کب بدل جائے گا. کہتے سرکار میں رات کے سناٹے میں اٹھا, میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ماں کے آنچل تلے سوئی ہوئی ہے. میں نے چپکے سے آنچل ہٹایا, بیٹی کو اٹھایا لے کے چلا. بیٹی نے کہا اتنی رات کدھر جا رہے ہو؟ کہا بیٹی دوست کے وہاں جانا ہے, سفر لمبا ہے اس لیے رات میں سفر کر لیا تاکہ کل دن کے اندر ہی ہم اپنے دوست کے دروازے تک پہنچ جائے. کہا سرکار میں بیٹی کو لے کے چلتا رہا. جب پتھریلی وادی ختم ہوئی ریتیلا علاقہ آ گیا, میں نے بیٹی کو بٹھایا اور میں نے کہا بیٹی بیٹھو ابھی کچھ دیر کھیل لیتے ہیں. میں نے مٹی کھودنا شروع کر دی, سرکار میں مٹی نکالتا جاتا. میری بیٹی مجھے دیکھ کے مسکراتی جاتی. جب ماتھے پہ پسینہ آتا سرکار میری بیٹی دوپٹے سے آ کر کے میرے پسینے کو صاف کر کے کہتی ابا بیٹھ جا تھک گیا ہے. کہتے سرکار میری بیٹی بار بار میرا ہاتھ پکڑ کے روکتی تھی. آقا جب میں تھک گیا میری بیٹی نے ہاتھ پکڑا, مجھے دور
بٹھایا, خود مٹی نکالتی رہی. میں نے کہا تھا بیٹی تھک گئی ہوگی. اس نے کہا تھا بابا بیٹیاں کبھی تھکا نہیں کرتی ہے, باپ کا چہرہ دیکھ لیتی ہے, تھکن اتر جایا کرتی ہے. سرکار گڈھا کھود کے تیار ہو گیا. میں قریب آیا, میں نے کہا بیٹی کتنا گہرا ہے؟ کہا دیکھ لو تو صحیح کتنا گہرا ہے. میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور گڈھے کے اندر دھکا دے دیا. کہا سرکار جب بیٹی کو گڈھے میں گرایا میری بیٹی مسکرا رہی تھی, میں نے دھیرے دھیرے مٹی ڈالی, بیٹی تب بھی مسکرا رہی تھی. اس کے بعد جب مٹی پڑتے پڑتے سرکار میری بیٹی کے پیٹ تک آئی ہے اور سانس گھٹنے لگی ہے, تب میری بیٹی نے کہا تھا ابا بس کر دے, اب مٹی سانس نہیں لینے دیتی ہے. سرکار مجھے پتا تھا نا کہ میں اس کو زندہ نہیں رکھنا چاہتا, لیکن میری بیٹی کو تو کچھ بھی پتا نہیں تھا. وہ مجھ سے کہتی ہے ابا اب مٹی نہ ڈال دینا, اب مجھ میں سانس کی سکت رکھی ہے. کہا سرکار میں نے مٹی ڈالی ہے, اور مٹی ڈالتے ڈالتے جب سینے تک لے آیا میری بچی کو بھی احساس ہو گیا کہ میرا باپ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. اس نے میری طرف چہرہ کر کے کہا تھا ابا یہ تو بتا دے میرا قصور کیا ہے, میری خطا کیا ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اتنا تو بتا دے کیا تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی؟ اگر تجھے صورت سے نفرت ہے تو میں تیری بیٹی ہوں, وعدہ کرتی ہوں کسی کے چھپر میں رہ کے زندگی گزار لوں گی, کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی. اگر تجھے یہ لگتا ہے میں تیرے خرچے بڑھاؤں گی, ابا میں پوری زندگی بغیر ایک سوال کے زندگی گزاروں گی, کبھی تجھ سے روٹی نہیں مانگوں گی. ابا مجھے نکال لیجئے, مجھے موت سے ڈر لگتا ہے. کہ سرکار میری بیٹی ہاتھ جوڑتی رہی, میں نے ایک نہیں سنا, میں نے پھر مٹی ڈالی ہے. کہ سرکار جب مٹی پڑتے پڑتے میری بیٹی کی گردن تک آ گئی ہے, اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور وہ کچھ کہہ رہی تھی. میں نے سوچا سنوں تو صحیح اس کی زبان پہ کون سے جملے ہیں, یہ کیا کہنا چاہتی ہے. کہ سرکار جب کان لگائے تو بچی کہہ رہی تھی مالک تو ہی بتا دے کیا بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے, یا بیٹیاں زندہ نہیں رہ سکتی ہیں؟ تو نے تو وعدہ کیا ہے نا کوئی طرح محبوب آئے گا تو مرنے والی بچیوں کو زندگی دے گا. مالک بتا تو صحیح وہ کب آئے گا؟ دیکھ یہ بیٹی بھی مر چلی ہے, بھیج دے اس بیٹیوں کو بچانے والے کو. کہ سرکار وہ یہ کہہ رہی تھی, اس کے یہ جملے میرے دل میں گھر کر رکھے تھے. مجھے خیال آیا کہ میں بچی کو بچا نہ لوں, میں نے دوڑ کر کے پتھر اٹھایا اور لا کر کے بیٹی کے سر پہ دے مارا. سرکار جب بیٹی کے پتھر لگا ہے اس کا خون کا فبارہ پھوٹا ہے, میرے کپڑوں پہ آ کے چھینٹیں پڑ گئی اور میری بیٹی آخری سانسیں لیتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اسی گڈھے میں دفن ہو گئی ہے. اللہ اکبر, نبوت والی آنکھیں ایسی برسی کہ داڑھی تر ہو جاتی ہے. حضرت عمر کو جلال آ جاتا ہے, کہتے داہیا بس کر دے, کیا قیامت لائے گا؟ دیکھتا نہیں ہے میرے نبی کس درد سے رو رہے ہیں, مسجد کی دیواریں رونے لگ گئی ہے. آقا کہتے عمر ٹھہر جا تاکہ پھر سے سنا دے اس بیٹی کی داستان جو جاتے جاتے مجھ محمد کو آواز دے دی گئی ہے. صحابہ نے کہا تھا آقا کیا آپ سن رہے تھے؟ آقا نے کہا ہاں میں سن رہا تھا. کہ اسی بچی کی دعا پر لبیک کہتے ہوئے 12 ربیع النور کو صبح صادق کے وقت میں رب نے مجھ کو پیدا کر کے یہ اعلان کر دیا اب بیٹیاں ماری نہیں جائیں گی, اس لیے کہ بیٹیوں کو بچانے والا آمینہ کا لال مکے میں جلوہ گر ہو چکا. تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ.